السلام علیکم، دی نیوز ان ویوز کے ساتھ میں ہوں شہاب۔ آج پشاور سپریم کورٹ کے سینئر قانون دان نور عالم خان صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے فیصلے کے اوپر ہم ان کی قانونی رائے لیں گے۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے فیصلہ اور حکومت کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہو؟ میں اسپیشل کورٹ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے روح سے قائم کی گئی تھی اور اس میں دو چیزیں تھی، ایک یہ کہا گیا کہ آئین کے مطابق اس نے غداری کی، سزا اس کو ملنی چاہیے، اس کا جو ہے انٹینشن کیا تھا، اور اس سے آئین جو ہے جو توڑا گیا ہے یا آئین کے ساتھ غداری کی گئی یا ہائی ٹریزن کا کیس جو ہے اس میں سزا کے تعین کے لیے ایک ٹریبیونل بنایا گیا۔ تو ایک چیز تو اس کے خلاف سپریم کورٹ نے ثابت کی کہ جی یہ جو ہے غداری اس نے کی ہے۔ اب سزا کا جو تعین ہے وہ اس کو دے دیا، پھر اس کے اوپر 3-4 مرتبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پھر دوبارہ اس کے اوپر وہ دے دیا کہ یہ اس کے اختیارات کیا ہوں گے، کیا کیا اس نے تعین کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کرے۔ اب وفاق نے ایک خزانے کا بہت زیادہ خرچہ جو ہے اس ٹریبیونل پر کر دیا، اس کے بعد کیس لے کر چلے گئے، اس کے بعد دونوں طرفوں سے جو ہے باری باری رقوم وکلاء کو دے دی گئی، وکلاء ٹیم کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس وقت جو موجودہ دور حکومت ہے یہ اس وقت جو ہے حکومت میں نہیں تھی، اور انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ اپنے انٹرویوز کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اس نے غداری کی اور اس کو جو ہے پھانسی کی سزا ملنی چاہیے۔ اب عوام کا کریکٹر ختم ہو رہا ہے اس حکومت کی وجہ سے، کیونکہ ان کی اس طرح کردار کے خلاف اس طرح مواد آ گئے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے حکومت میں نہیں ہوتا تو ایک بات کرتا ہے، اور جمہوریت شاید جھوٹ بولنے کی مہارت کو کہا جاتا ہے، یا جھوٹ بولنے کو جو ہے وہ جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، اور اس وجہ سے لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا پولیٹیکل کلچر سے نالاں ہونے لگے۔ اب اس وقت جو مشرف ڈکٹیٹر تھا، اس نے جو کچھ کیا تھا، اب اس کے لیے ایگزیمپلری پنشمنٹ کی ضرورت تھی۔ اسلام بھی جب آ گیا تو وہاں پر یعنی اسلام کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ مثال کے طور پر جس سے سر کاٹا جائے یا جس کے ہاتھ کاٹے جائے وہی مسلمان ہوگا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں یہ خوف پیدا ہو جائے اور وہ سوچ بھی نہ سکے اب جرم کے بارے میں، اور بے گناہ کو اتنا تحفظ دیا کہ بے گناہ جو ہے کبھی یہ سوچ بھی نہ سکے کہ مجھے کوئی گناہ میں جو ہے بغیر کسی وجہ کے جو ہے ملوث کیا جائے گا۔ اس کانسیپٹ کو اجاگر کرنے کے لیے حکومتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کیس میں اس طرح ہوا تھا کہ جب مقدمہ ہوا، ان کے پاس 1.5 سال رہا، 1.5 سال میں اگر یہ چاہتے تو یہ واپس لے لیتے کہ حکومت نے وہ کیا ہوا ہے وفاقی حکومت میں، اب وفاقی حکومت میں ہم آ گئے، ہم واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر اتنا خزانہ تباہ ہو گیا، اور جب فیصلہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم فیصلے کے خلاف، یہ واحد حکومت ہے کہ اس کی وفاق لیول کے اوپر منسٹر جو ہے لا منسٹر وہ میڈیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے، اور واحد ہسٹری لکھے گی کہ یہ واحد فیصلہ ہے جس کی وجہ سے جج کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ ہم اس کے خلاف جو ہے جائیں گے جوڈیشل ریفرنس میں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ روزانہ فیصلے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے حق میں ہوگا، کبھی کسی کے خلاف ہوگا۔ جج جو ہے اس نے اوتھ لیا ہے،
وہ رسپانسبل ہوگا. جن لوگوں نے لیا تھا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ صحیح بندہ ہے. ایک دن اس نے روز قیامت جو ہے اپنی جو ہے دو قسم کے وہ عدالتیں، ایک آپ کو دنیا میں جو ہے کوئی بندہ وکیل ہے، کوئی ملزم ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، اور ایک جج بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہم میں سے ہے. یہ عارضی طور پر معاشرے میں امن لانے کے لیے یہ ایک سسٹم ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر 100 گناہگار چھوڑ دیے جائیں تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ایک جج کی کوتاہی کی وجہ سے اگر ایک بے گناہ بندہ جیل میں چلا گیا اس کی جو ہے سزا ملے گی اس کو. کوتاہی، غلطی نہیں، غلطی اور وہ جو ہے بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. کوتاہی کی وجہ سے بھی اگر ایک بے گناہ کو 1 سیکنڈ کے لیے تو اس کا پوچھا جائے گا. مطلب یہ کہ 100 گناہگاروں کو چھوڑ دیا جائے. 100 گناہگاروں کو چھوڑنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر ان کو سزا نہیں ملتی ہے، یہاں پر اگر ان کو جو ہے مثال کے طور پر ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہماری اس قسم کی حکومت اس کا ساتھ دے دے تو روز قیامت جو ہے ایک دوسرا سسٹم لگے گا جس میں آپ کے CCTV کیمرے کی طرح ساری کاروائی سامنے آ جائے گی. آپ کے ہر ایک باڈی کا ہر ایک وہ پردہ جو ہے نا، ہر ایک پارٹ جو ہے آپ کے خلاف گواہی، جس طرح CCTV کیمرہ میں ہوتا ہے وہ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے میرے ذریعے گناہ کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ 100 بندوں کو آپ چھوڑ دیں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر ایک بے گناہ بندہ چلا گیا تو اس کو کیونکہ ایک دوسرا سسٹم ہے کہ اگر یہاں سے بچ بھی جائے تو اس میں نہیں بچ سکتا ہے. یہ آپ کو ایک تو یہ حکومت کی جو ہے نااہلی ہے کہ انہوں نے اس قسم کا اقدام کیا اور اپنے ہی جوڈیشری کے اوپر، جس کے اوپر یعنی اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ وفاق کا کام یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم کیا میسج دے رہے ہیں. ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ آئین سے غداری کرنے والے کو تحفظ دے رہے ہیں. آئین سے غداری کرنے والوں کو جو ہے ایک ہیومینٹی بنیاد کے اوپر وہ ہم کہتے ہیں کہ جی غداری کرے خیر ہے. کتنے لوگ ہیں جو معاشی احتسال کی وجہ سے جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. اس فیصلے پر ڈی جے اس بیان کو رد عمل دینا چاہیے تھا، یعنی اس کے اوپر ججمنٹ کے اوپر تو آپ کو کوئی رد عمل دینا ہی نہیں چاہیے، اور پھر کسی کے ذات کے اوپر تو فیصلہ دینا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کسی کے ذات کے اوپر وہ کر لیں. کتنے فیصلے ہوتے ہیں، کتنے جب ان کے حق میں فیصلے ہوئے تھے تو کبھی کسی نے کہا تھا، اس سے پہلے والے حکومتوں نے کہا ہے کہ جی جج کو ہم نکالتے ہیں کیونکہ اس نے ان کے حق میں کیوں فیصلہ دیا. کبھی یہ ہوا ہے کہ صادق اور امین جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جاری ہو جائے. کبھی یہ ہوا ہے کہ پاناما اس میں جو ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹ کے اوپر کسی پرائم منسٹر کو، جو کہ پورے ملک نے اس کو بظاہر الیکٹ کیا تھا، جو ریکارڈ کے اوپر تھا، اس کو نکالا گیا. لیکن جوڈیشری کو متنازع کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ سیسیلین مافیا، گاڈ فادر اور ڈی چوک پر لٹکا دینے جیسے بیانات کیا اعلیٰ جوڈیشری کو دینی چاہیے؟ سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ، اور اس میں جو ہے آپ کے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ لٹکانا چاہیے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو مخالفین کو جو ہے پہلے جو ہے پجاروں کے پیچھے وہ کر کے اس کو لٹکانے کے بعد اس کو جب ختم کر دیا جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے گھسیٹا جائے. آپ کے پارلیمنٹ میں، یہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے اوپر ہے کہ وہ وہاں پر ہے. وہ آپ کو یہ بتانا اس ججمنٹ میں یہ چیز ایک وہ دیا ہوا ہے کہ اس کا جرم اتنا سنگین ہے، اور یہ بات ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اس کو جو ہے یہ اس فیصلے کے اوپر عمل ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے غداری کی ہے وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں. لیکن جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، چاہیے یہ تھا کہ اس کو سزائے موت دے کر اور اس کی لاش کو ڈی چوک میں، اسی ڈی چوک میں جس میں جو ہے یہ لوگ وہاں پر دھرنے دیتے تھے،
لٹکایا جائے. اب اس کے لٹکانے سے اس کورٹ کو یا اس کو کیا فائدہ تھا؟ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی کے جذبات، احساسات، اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، اس آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے وہ ججمنٹ میں وہ حصہ دیا ہوا ہے. اس کے اوپر باقی دوسرے جج صاحب نے کہا ہے کہ سزائے موت دے دے، لیکن اس کو سپورٹ نہیں کیا. تو یہ ایک جج کی رائے ہو گئی ہے کہ جی سزائے موت. اور یہ ایک ایسا کیس بنا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آئندہ مارشل لا نہیں آئے گی. مارشل لا والا چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن یہ حکومت کہہ رہے کہ نہیں جی اس طرح وہ ہونا چاہیے کہ ہر 5 سال بعد مارشل لا ڈکٹیٹر آیا کرے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. یہ ہمارے پارلیمنٹیرین کی اور یہ ان لوگوں کی ویژن ہے کہ ہم نے ووٹ ان کو دیا ہے، پارلیمنٹ کا مقدس ادارہ اس کے حوالے کیا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں جی فوج کے حوالے کر لے، فوج جہاں جب کسی کے ساتھ ہوگا تو وہ تمام ادارے اچھے چلیں گے. جب ہم نے فوج کو وہ کرانا تھا، اگر سی ایم ایچ اور باقی انسٹیٹیوشن وہ چلا رہے ہیں، این ایل سی وہ کرا رہے ہیں، تو یہ ملک بھی ٹھیکے پر ہم دے دیں گے. پھر آپ کی پرائم منسٹر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جب کرائسس میں جو ہے، اب آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے رات کو پھر تقریر کی ہے. ایک سائڈ پر ہمارے سویلین کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر یہ دیکھا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پر جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کو جو ہے وہ تحفظ دے رہا ہے، دوسری سائڈ پر وہ کہتا ہے کہ جی ایکسٹینشن دینی چاہیے، تیسری سائڈ پر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بغیر کہیں پر جا نہیں سکتا، یا اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ہے وہ ٹیلی فون ہوتا ہے اور اس کو فون ہی نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے اس کو بطور لیڈر پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو. اپوزیشن بھی جو ہے جمہوریت کا ایک حصہ ہے، اس کو ایک پیج پر کر کے اس ملک میں ایسے اصلاحات لے کر آنے چاہیے تاکہ ہر ایک ادارہ، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، اپنے اپنے اختیارات کے مطابق جو ہے اپنا کام کرے. کوئی بھی کسی ادارے کو جو ہے بائی پاس نہ کرے. یہ جو ہے اس سے ملک کے جو ہے وہ ان کی تاریخ اب دیکھیں، ہم سے بنگلہ دیش بعد میں آزاد ہوا ہے، وہاں پر لوگوں کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی لگتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے اوپر دھاندلی کے الزامات بھی لگتے ہیں، وہاں جو ہے وائلنس بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آرمی جو ہے ٹیک اوور کر دے. اسی طریقے سے انڈیا کو دیکھیں، ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، وہاں پر کتنا کچھ نہیں ہوتا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بھی ختم ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختیارات کسی اور کو دے دی جائے. ہمارا یہ جو ہے کلچر بہت غلط کلچر ہے کہ خود جو ہے پارلیمنٹ میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت ایک بات کرتے ہیں، جب اپنے مخالفین کے لیے ہوتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں گھسیٹا جائے، مارا جائے، الٹا لٹکایا جائے، میں الٹا لٹکاؤں گا. اس کے وہ جو ہے پرائم منسٹر کہتے ہیں، جو کہ جب پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو وہ اپوزیشن اور اقتدار دونوں کو چلا کر لے کر جائیں گے. اور اگر اس طرح ہوگا تو وکٹمائزیشن کا کانسیپٹ ہوگا اور یہ کبھی بھی ملک پر نہیں چل سکتا ہے. اس میں جو ہے جو حکومت کا کردار ہے، اسپیشلی اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کا، وہ اس نے بہت غلط کردار ادا کیا، اور یہ تاریخ میں اس کو غلط الفاظوں کے ساتھ یا شرمناک الفاظوں کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کی جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ فیڈرل لیول کے اوپر سینئر موسٹ ججز کا بنا ہوا ایک ٹریبیونل ہے. اور ٹریبیونل جو ہے وہ جو ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں اس کو کہا گیا کہ اگر وہ نہیں آتے تو اس کو کیس فیصلہ کرنا چاہیے اسی سال. اب اس کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں، کہتا ہے جو ٹریبیونل بنا تھا وہ غلط بنا تھا، آئین کے خلاف بنا تھا. اب اس کے اوپر 3 مرتبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے آرڈر لے چکے ہیں. اب
اس فیصلے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. جو ڈیتھ سینٹینس کا وہ غداری کا جو ہے کیس ہے، ہائی ٹریزن کا کیس ہے، اس قسم کی لاہور ہائی کورٹ یا جو ہے دوسرے ہائی کورٹ اگر کوئی بھی فیصلہ دیتا، انہوں نے کہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا نہ غلط دی گئی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سزا دینا اس کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹریبیونل غلط تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا کہ پہلے جو بھی فیصلہ کرتا تھا وہ پرائم منسٹر کرتا تھا بطور وفاقی حکومت. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی کہ نہیں، آپ لوگوں کو بائیلاء بنانے چاہیے. آئین کے مطابق وفاق جو ہے وہ پوری کیبنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد چاہیے کہ یہ رول آف بزنس میں امینڈمنٹ کر لیتے اور اس میں بتا دیتے کہ یہ جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آیا بائی سرکولیشن ہوگا، آیا پارلیمنٹ یہ کیبنٹ میں یہ سارے ڈیسیجن ہوں گے. اس کے لیے بائیلاء ابھی تک نہیں بنے، یہ 2-2.5 سال ہو گئے. اب یہ کیا کرتے ہیں، پروونشل لیول کے اوپر اور فیڈرل لیول کے اوپر جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں، اس کو جو ہے کیا کرتے ہیں، کیبنٹ کے ذریعے وہ ڈیسیجن کرتے ہیں. کیبنٹ میں ساری فائلیں آ جاتی ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی، اور وہاں پر وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں، ماں سوائے ایکسٹینشن والا اور اس کے جو ہے جو راتوں رات جو ہے امینڈمنٹ وغیرہ جو ہے وہ ادروائز ہوئے تھے، باقی اس طریقے سے ہوتے ہیں. جب اس طریقے سے ہوتے ہیں تو پورا کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایگری ہو جاتا ہے. اب وہاں پر کہتا ہے کہ اس زمانے میں جب ایک جج چلا گیا، ریٹائر ہو گیا، تو جب دوسرا جج آ رہا تھا تو اس کا ایشو جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے نہیں رکھا گیا، لہذا یہ اس کا کانسٹیٹیوشن جو بنانے کا طریقہ تھا وہ آئین کے مطابق نہیں تھا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بالکل چاہیے تو یہ تھا کہ اجازت جو ہے وہ کیبنٹ سے. اب اس سے جو ہے ڈکٹیٹر کے یا ہائی ٹریزن کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ابھی تک برقرار ہے فیلڈ میں. اس میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپیل ہوتی ہے، وہاں پر یہ اپیل کے لیے جائے گا، اور اس اپیل کے لیے قانون یہ ہے کہ اس ملزم کو جو کنویکٹ ہے وہ آنا چاہیے تاکہ وہ آ جائے. اب لاہور ہائی کورٹ میں اس قیدی کی طرف سے کوئی بھی پٹیشن نہیں ہوئی. یہ ہیومن ایکٹیوسٹ باقی لوگوں نے جو ہے وہ پٹیشن کی ہے، کیونکہ اس چیز کو تو چیلنج ہی نہیں کیا ہے، اور جب تک وہ چیلنج نہیں ہوگا وہ انٹیکٹ رہے گا. اور وہ جب بھی، اب یہ علیحدہ چیز ہے کہ وفاق جو ہے وہ قوم کے ساتھ غداری کر کے مزید جو ہے ہائی ٹریزن کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو کنویکٹ ڈکلیئر کر دیا. ایک تو پولیٹیکلی ہمارے وہ ہوتے ہیں جو کہ باہر ہے، یہ جو ہے ٹریبیونل نے وہ کرا دیا. ابھی تک جو ہے اگر یہ چاہیں تو اس کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹریبیونل کا کام یہ تھا کہ یہ کہنا تھا کہ آیا اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے اور اس نے کون سا ایکٹ کیا ہوا ہے. باقی اس کے اوپر عمل کرنا یا نہ کرنا وہ جو ہے حکومت کا. اب وہ تو جس طرح راو انوار کو جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی وہ تھا اور کوئی گرفتار نہیں کر سکتے تھے، اتنے ایجنسیوں اور اتنے ہمارے لا انفورسمنٹ آجن کے. اسی طریقے سے وفاقی حکومت اگر چاہے تو وہ اس کو بھی گرفتار نہیں کریں گے، کیونکہ جو مخالف ہوتا ہے اس کے پیچھے تو وہ کہتا ہے کہ ہم گرفتار کرتے ہیں یا اس کا گھر جو ہے ایکشن کراتے ہیں، لیکن جس کے وہ اگر نہ چاہیں تو کوئی بھی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے وقت گزرتا جائے گا، لیکن تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یاد رکھی جائے گی کہ مخالفین کو دبانے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے لیے تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ سزا یافتہ ہیں وہ ٹی وی پر کسی چینل پر نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو پیمرا والے اس کے خلاف ایکشن لیں گے. دوسرے سائڈ پر جو ہے ایک بندے کو ڈیتھ سینٹینس ملا ہے، اس کو جو ہے ٹی وی چینل کے اوپر اس کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے اور وہ جو ہے اپنا بے گناہی کے لیے جو ہے بجائے کہ اس کو اپیل کریں وہ کہتا ہے، عوام سے کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور اگر ہے
تو باقی لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے. اس چیز کے اوپر درخواست دی گئی ہے جو کہ سپریم کورٹ نے خارج کی.